بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ دین سے دوری اور اسلامی احکامات سے ناواقفیت کی وجہ سے آج کل کی نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے۔ دین سے دوری نے نوجوان نسل کو خواہش نفس کا غلام بنا دیا ہے۔ جتنا کوئی دین حق سے دور بھاگتا ہے اتنا ہی گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ حرام حلال کی بھی تمیز بھول جاتا ہے۔ اپنی ذات سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی وبال جال بن جاتا ہے۔ انسانیت مفقود ہو کر رہ جاتی ہے۔ درندگی اور وحشت ہر وقت ایسے بے دین لوگوں کے سر پر سوار رہتی ہے۔ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میری آج کی یہ کہانی بھی ایسی ہی ہے جو آپ سب کے ہوش اڑا کے رکھ دے گی۔ میرا نام خوشبخت ہے، لیکن میرے نام کا میری شخصیت پر کوئی اثر آج تک نظر نہیں آ سکا۔ میں 15 سال کی ایک جوان لڑکی ہوں، لیکن جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا تھا وہ میری عقل و فہم کے دائرہ کار سے بالکل ہی باہر تھا، کیونکہ میری اماں میرے سامنے اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی اور میں حیرت سے اپنی ماں کے اس انداز پر یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ میں اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ یہ بات نہ سمجھ پاتی کہ میری ماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے۔ میرے لیے صورت حال کا سامنا کرنا قدرے مشکل سا تھا۔ میں اپنے سگے باپ کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو نہیں دے سکتی تھی۔ اس دوسرے شخص کو باپ کے طور پر قبول کرنا میرے لیے آسان بات نہ تھی، لیکن یہ مشکل اس وقت عذاب بن گئی جب سوتیلے باپ کے ساتھ ساتھ سوتیلا بھائی بھی میری زندگی میں شامل ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری زندگی کا سب سے بڑا ناسور بن گیا۔ زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی تھی۔ میری اماں کی رخصتی کے ساتھ ہی میری بھی اس گھر سے رخصتی کر دی گئی۔ اماں کے جہیز میں مجھے بھی شامل کر دیا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک لڑکے نے آ کر اماں کو ادب سے سلام کیا۔ اماں نے شفقت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، خوشبخت، یہ تمہارا بڑا بھائی عاقب ہے، اسے بہنوں جیسی محبت دینا تمہارا فرض ہے۔ اماں کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میرا کوئی بھائی ہو اور مجھے ہی اس کا علم نہ ہو؟ اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ میرے سوتیلے باپ کا بیٹا ہے، جسے اماں نے میرا بڑا بھائی کہہ کر ذکر کیا۔ میرا بھائی مجھے سر سے پاؤں تک بہت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے اس انداز میں مجھے پہلی بار میں ہی کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ اماں نے میرے لیے کمرہ تیار کروایا، مجھے وہاں چھوڑا اور پھر کہا، میں تمہارے ابا کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہی موجود ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز لگا دینا۔ دوسرے ابا کا سن کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے میرے سگے باپ کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ اماں میرے سوتیلے ابا کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کمرے میں بہت حبس محسوس ہونے لگا۔ میرا وہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے اپنی اماں کو آواز لگائی، لیکن اماں تو میری آواز پر آئی ہی نہیں۔ حلق خوش ہو رہا تھا۔ تبھی میں خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا تھا، اسی لیے میں اندھیرے میں اٹھی اور کھلی فضا میں جانے لگی، ٹیرس کی طرف جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی کہ اچانک ہی میں کسی بھاری وجود سے ٹکرا گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں حلق سے کوئی آواز نکالتی کسی نے اپنا ہاتھ سے میرا منہ دبا دیا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ پھر کوئی میرے کان کے قریب ہوا اور آہستہ سے کہنے لگا کہ شور مت مچاؤ، اماں ابا باقی سب پریشان ہو جائیں گے۔ میرا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اور تبھی میں آواز سے پہچان گئی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سوتیلا بھائی عاقب ہے۔ میرا جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے آہستہ سے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی تھی؟ میں نے گھبرا کر اسے کہا کہ مجھے کمرے میں بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی، پانی پینے کی غرض سے نکلی تھی اور کھلی ہوا میں کچھ دیر سانس لینا چاہتی تھی۔ پہلے تو وہ مجھے بہت ہی شکی نظروں سے دیکھنے لگا، پھر اس کی نظریں میرے وجود پر جم گئیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گا۔ عاقب کوئی 20 سال کا جوان لڑکا تھا، جبکہ میں صرف 15 سال کی تھی۔ اس کی نظروں میں نے بہت کچھ برا محسوس کیا، اسی لیے رات کے اندھیرے میں مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر میرے قریب ہوا اور کہنے لگا، خوشبخت، تم مجھ سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تمہارے لیے غیر تو نہیں ہوں؟ اب عاقب کے لہجے نے مجھے
ڈرا دیا تھا۔ اس کا انداز مجھے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ میں چھوٹی ضرور تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ اس کے انداز نہ سمجھ پاتی۔ میں نے بوجھل ہوتے قدم اٹھایا اور فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میرا وجود پوری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں میری موجودگی مجھے سنگین نتائج سے دوچار کرنے والی تھی۔ مجھے کمرے میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دروازے پر عاقب ہی موجود ہوگا اور میں کبھی بھی دروازہ کھولنے والی نہیں تھی۔ دروازے پر بار بار دستک ہو رہی تھی اور میں اپنے آپ میں سمٹتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے اور پھر کافی دیر بعد مجھے اماں کی آواز سنائی تھی۔ وہ میرا نام پکار کر کہہ رہی تھی کہ دروازہ تو کھولو خوشبخت، کیا کر رہی ہو اندر؟ اور تبھی میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ڈانٹتے ہوئے پوچھنے لگی کہ میں نے اتنی دیر دروازہ کیوں نہ کھولا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اماں سے کہہ دیا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اماں ہنس کر کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آج اس گھر میں تمہاری پہلی رات ہے نا، اسی لیے تمہیں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم یہاں رہنے کی عادی ہو جاؤ گی۔ اماں بالکل پرسکون نظر آ رہی تھی، یعنی اماں اپنی دوسری شادی پر بالکل مطمئن تھی، لیکن مجھے اپنے سوتیلے بھائی کی باتوں اور پراسرار لہجے سے خوف آ رہا تھا۔ اماں مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی اور مجھے دیکھ کر واپس لوٹ گئی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ دوبارہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا، لیکن پھر تو ہر رات ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور اچھی طرح دروازہ بند کر لیتی، کیونکہ مجھے عاقب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ سارا دن مجھے گہری نظروں سے گھومتی رہتا تھا۔ وہ نظر مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ جیسے ہی اماں یہاں وہاں ہوتی، وہ زومانی لہجے میں میرے پاؤں کی خوبصورتی کی تعریف کرتا، کبھی میرے ہاتھوں کی طرف دیکھتا، کبھی میرے پورے وجود پر نظریں گاڑ دیتا اور مجھے احساس دلانے کی کوشش کرتا کہ میں بچی نہیں ہوں بلکہ بڑی ہو گئی ہوں، اور اماں کی موجودگی میں ایسے ظاہر کرتا جیسے کبھی اس نے مجھے دیکھا تک نہ ہو، میری طرف نظر تک اٹھا کر نہ دیکھتا ہو، یوں ظاہر کرتا جیسے اسے میری ذات سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ اماں کی شادی کو ایسے ہی 2 مہینہ گزر گیا تھا اور ان 2 مہینوں میں اماں نے مجھے میرے سوتیلے باپ سے 1-2 مرتبہ ہی ملوایا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سوتیلا باپ مجھے بیٹی کے روپ میں نہیں اپنانا چاہتا تھا، اور اسی لیے اماں مجھے اس کے سامنے نہیں جانے دیتی تھی۔ دوسری طرف میرا سوتیلا بھائی روز کسی نہ کسی بہانے سے مجھے تنگ کرتا ہے، زبانی انداز میں باتیں کر کے مجھے پریشان کرتا۔ کئی دفعہ میں نے یہی بات اماں سے کہنے کی کوشش کی، لیکن اماں ہمیشہ مجھے یہی کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو، اتنا بدگمان مت ہو، وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ اماں جس طرح میری ہر بات کو نظر انداز کرنے لگی تھی، میں نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی اور جیسے تیسے اس گھر میں دن گزارنے لگی تھی۔ ایسے ہی ایک دوپہر میں چھت کی صفائی میں مصروف تھی کہ جب ہی میرا سوتیلا بھائی آکے پیچھے سے چلا آیا اور اچانک ہی اتنا قریب آ گیا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور اس سے ٹکرا گئی۔ اس کی اس حرکت پر جہاں مجھے غصہ آیا، وہیں وہ نفسیاتی مریضوں کی طرح کہکے لگانے لگا۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی اور غصے میں کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میری بات سن کر وہ انجان بن گیا اور کہنے لگا، کیا میں نے کیا کیا ہے؟ تم تو خود جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائی ہو، اب پوچھ رہی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، اماں چھت پر آ گئی اور کہنے لگی، خوشبخت، تو ایک ہی کام پہ اتنا وقت لگا دے گی تو باقی کام کون کرے گا؟ میرے ساتھ نیچے چلو اور بھی کام نمٹانے ہیں۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی کہ عاقب جان بوجھ کر میرے ساتھ کس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے، لیکن اماں کو تو میری بات سننے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتی ہوئی نیچے لے آئی۔ میں نے اماں کو بتانا چاہا کہ عاقب جان بوجھ کر مجھ سے غربت بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور ایسی حرکتیں وہ اکثر ہی کرتا ہے، لیکن اماں نے میری آدھی بات بیچ میں سے کاٹ دی اور کہنے لگی، بھائی ہے وہ تیرا، اگر مذاق میں تجھے ایسا ویسا کچھ کہہ ہی دیتا ہے تو اتنا برا مت منایا کر۔ ایک تو وہ تیرا اتنا خیال رکھتا ہے اور تو ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہتی ہے۔ جو تھوڑا بہت مذاق وہ کر لیتا ہے اسے دل سے نہ لگایا کر۔ اماں کی بات سن کر میری جان جل کر خاک ہو گئی تھی۔
اماں عاقب کے خلاف کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں انہیں عاقب کے بارے میں کچھ برا سننا پسند نہیں تھا یا اپنے دوسرے شوہر کا خوف، اور عاقب تھا کہ جس نے میرا جینا آرام کر رکھا تھا۔ جہاں اسے موقع ملتا میرے قریب چلاتا، میرے وجود پر، میرے لباس پر گندی نظریں مرکوز کر لیتا اور اپنی خواہش بیان کر کے میری جان نکال دیتا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ اس نے واضح لفظوں میں اپنا مقصد میرے آگے بیان کر دیا تھا، لیکن یہ بات میں اماں کو نہیں بتا پائی تھی، اور اگر میں بتاتی بھی تو شاید اماں کی آنکھوں پر بندھی اس کی شرافت کی پٹی اماں کو کچھ نہ کچھ دیکھنے دیتی، کیونکہ انہیں مجھ سے زیادہ اپنے سوتیلے بیٹے پر بھروسہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا میرے سوتیلے باپ نے اماں کو سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا بیٹا بھی اماں کو جان سے پیارا ہو گیا تھا، اور میں سکی اولاد ہوتے ہوئے بھی ان کی توجہ پانے کے لیے ترستی رہتی تھی۔ شروع میں تو اماں میری شکایت سن کر عاقب سے کچھ سوال جواب کر لیتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا نہ جانے اماں کو کیا ہو گیا تھا، انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بھون لی تھی اور مجھے عاقب کے بھروسے چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن اماں مجھے گھر چھوڑ کر اپنی ایک سہیلی کے ہاں چلے گئی، اور اتفاقاً عاقب کالج سے جلدی لوٹ کر گھر آ گیا۔ اسے تو موقع مل گیا تھا، نہ ہی اماں گھر پر تھی نہ ہی ابا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، خوشبخت، تم تو بہت خوبصورت ہو، اگر تم چاہو تو تمہارا یہ حسن تمہارے کام آ سکتا ہے، دیکھو نا میری بات مان لو آج ہی، ورنہ مجھے زبردستی کرنے سے کوئی روک نہیں سکے گا، حتیٰ کہ تم خود بھی نہیں۔ کہتے ہی زور زور سے ہنسنے لگا۔ عاطف کی باتیں مجھے کچھ سمجھ آنے لگی تھی، اس لیے میں نے غصے میں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، خدا کے لیے میری حالت پر رحم کریں، مجھے ایسے کسی کام کے لیے مجبور نہ کریں۔ وہ مسکرا کر میرے قریب ہوا اور کہنے لگا، بھائی ضرور ہوں لیکن سوتیلا، یہ بات یاد رکھا کرو۔ عاقب نے اپنی انگلی سے میری بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا تو میری جان نکلنے لگی۔ وہ میرے اس قدر قریب آ چکا تھا کہ میرے لیے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ بجا اور دستک بتا رہی تھی کہ اماں یا ابا کوئی تو لوٹ آیا ہے۔ میری جان میں جان آئی تھی۔ عاقب پیچھے ہٹا اور فوراً ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور اماں سے لپٹ گئی۔ میری اس حرکت پر اماں گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر کیا گئی، تو باولی ہوئی ہو گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جایا کرو۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے سینکڑوں باتیں سنا دی اور کہنے لگی کہ بڑی ہو رہی ہے اور اکیلے گھر میں تجھے خوف آتا ہے، میں کون سا تجھے کسی جنگل میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں اماں کو کیا بتاتی کہ یہ گھر تو جنگل سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہو چکا تھا، کیونکہ یہاں میرا بھائی ہی میرا دشمن بن چکا تھا۔ اماں کی دوسری شادی مجھ پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ کاش کہ میری اماں میرے ابا سے خلا نہ لیتی تو آج میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن میرے ابا کو تو اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں تھی، اور ابا نے نشے کی حالت میں اماں کو بہت مارا پیٹا، جوئے میں گھر تک ہار دیا، صرف اماں کی نہیں بلکہ میری زندگی بھی برباد کر دی تھی۔ ہم بے گھر ہو چکے تھے، تبھی اماں نے کسی انجانے خوف کے تحت ابا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میرا سگا باپ جیسا بھی تھا وہ میرا محافظ تھا، اور اس کو ہوتے ہوئے میں نے کبھی خود کو غیر محفوظ نہیں تصور کیا تھا۔ لیکن اماں کی اس دوسری شادی کو پورے 2 مہینے ہونے والے تھے، اور میرے سوتیلے ابا نے ایک بار بھی مجھے بیٹیوں والا پیار نہیں دیا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں اس گھر میں میرا وجود ہی گوارا نہیں ہو۔ وہ جب بھی مجھے اماں کے پاس آتا دیکھتے یا اماں میرے قریب ہوتی تو فوراً ماں کو آواز دے کر بلاتے اور اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتے۔ ان کی موجودگی میں اور اماں کبھی ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں انہیں مجھ سے کس بات کا بیر تھا، جبکہ اماں تو عاقب کو سگی ماں سے بھی زیادہ پیار دے رہی تھی۔ سوتیلے ابا کے اس رویے نے مجھے ان سے بہت بدظن کر دیا تھا، اور ان کی موجودگی میں خود اماں سے دور رہنے لگی تھی۔ میں اس گھر سے ایک ایک کر کے ایک دن بہت مشکل سے گزار رہی تھی۔ میرا بس چلتا تو یہاں سے وہیں بھاگ جاتی اور پھر کبھی پلٹ کر نہ آتی، لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ اور پھر ایسے ہی ایک شام عاقب ایک کالی تھیلی لے کر میرے پیچھے پیچھے چھت پر چلا آیا۔ میں کپڑے دھو کر رسیوں پر ڈال رہی تھی کہ وہ میرے قریب آ گیا، اور وہ سیاہ ڈبیا میری طرف بڑھا کر کہنے لگا کہ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔
یہ تمہارے خوبصورت گورے چٹے پاؤں میں بہت اچھی لگے گی، تم اسے پہن کر میری خواہش پوری کر دو نا، آخر کب تک یوں ہی مجھے پریشان کرتی رہو گی؟ عاقب کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے زبردستی وہ ڈبیا میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگا میں رات کو تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ڈبیا کھول کر دیکھی تو میرے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے اس قدر گری ہوئی فرمائش مجھ سے کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اس ڈبیا کو الماری میں رکھ دیا کہ کہیں اماں کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ سارا دن کمرے سے باہر ہی نہ نکلی اور شام ہوتے ہی میں نے اندر سے کنڈی بھی لگا لی۔ اماں نے مجھے لاکھ کھانے کے لیے بلایا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا، اور اس دن کے بعد سے میں یہی کوشش کرنے لگی کہ جب عاقب گھر میں موجود ہوتا میں اپنے کمرے میں ہی باہر نہ آتی، کیونکہ اب میں اچھی طرح اس کا مقصد جان چکی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں زیادہ دن اس سے چھپ نہیں سکوں گی۔ اماں اور ابا دونوں کسی دعوت پر گئے ہوئے تھے اور عاقب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کلب کے لیے نکلا ہوا تھا، اسی لیے میں بڑے سکون سے گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ مجھے تسلی تھی کہ کوئی مجھے تنگ کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ میں آدھے گھنٹے بعد جب باورچی خانے سے کام نمٹا کر گھر میں آئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرا سوتیلا بھائی میرے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کب لوٹ کر گھر آیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ شاید میں کاموں میں بہت زیادہ مصروف تھی، یا پھر وہی دبے پاؤں لوٹا تھا۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی، اور میں اس کی مسکراہٹ اور اس کی نظروں میں چھپا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھی تھی، اور اسی وجہ سے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اماں بھی گھر پہ موجود نہیں تھی، ویسے میں اس کا میرے کمرے میں ہونا میرے لیے بہت ہی پریشانی کی بات تھی۔ میں نے اکلاتے ہوئے بھائی سے کہا کہ اماں کی غیر موجودگی میں آپ کا میرے کمرے میں ٹھہرنا کسی طور بھی مناسب نہیں، آپ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جائیں۔ اگرچہ میں جانتی تھی کہ یہ سب باتیں اس کے نزدیک بے معنی ہیں، لیکن میں اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ عاقب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا میں نے تمہیں اتنا خوبصورت تحفہ لا کر دیا تھا، اور مجھے امید تھی کہ تم مجھے ضرور پہن کر دکھاؤ گے، لیکن تمہیں تو میرے تحفوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی کیا مانگ لیا ہے؟ تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے؟ جاؤ، ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، جلدی سے مجھے وہ گھنگرو پہن کر دکھاؤ۔ آخر کو تم اتنی خوبصورت ہو، تمہاری پاؤں پر بہت پیارے لگیں گے، تمہارے وجود پہ وہ گھنگرو کتنا جچے گا۔ آج ہم دونوں مل کر آسانی سے وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے میں اتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ عاقب کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میں ہرگز بھی ایسا کوئی کام غلط نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری سے وہ ڈبیا نکالی اور عاطف کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ آپ کو لگتا ہے میں ایسی کوئی چیز پہنوں گی؟ نہیں کہ میری تربیت ہے، اور نہ ہی میں نے آج تک کبھی ایسے کام کیے ہیں۔ عاقب نے ڈبیا کھول کر میں نکال کر میرے سامنے گھنگرو رکھے اور کہنے لگا کہ کیا برائی ہے اس میں، دیکھو تو کتنا خوبصورت ہے۔ میری نظر جیسے ہی اس گھنگرو پر پڑی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، اور میں نے اس سے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں آپ کی بہن ہوں اور مجھے ایسے کام کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ عاقب نے کہا وہ سن کر میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے آپ سے کہا کہ ابھی اٹھو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ، کیونکہ میں اس سے زیادہ یہ گندگی برداشت نہیں کروں گی۔ عاطف نے کس کر میرا بازو پکڑا اور کہنے لگا زیادہ سیدھی سادی اور شریف لڑکی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ تمہاری ماں کو ہی دیکھ لو، کیسے میرے باپ کو ورغلا کر اس گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ عاقب کے منہ سے اماں کے بارے میں ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو اماں کے آگے بہت ہی پارسا اور فرمانبردار بنتا تھا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ میری ماں کے بارے میں ایسی گندی سوچ رکھتا ہوگا۔ عاقب نے غصے میں اپنا سارا مقصد بیان کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنے باپ کو تمہاری اور تمہارے ماں کی کرداری کے ایسے قصے سناؤں گا کہ وہ تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ اس گھر سے نکال کر پھینک دے گا۔ میں نے روتے ہوئے عاقب سے کہا کہ ایسا ہرگز بھی نہ کرنا، پہلے ہی میرے سگے باپ کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو گئے تھے، اور اب تمہاری وجہ سے ایک دفعہ پھر ہم بے آسرا ہو جائیں گے۔ عاقب کہنے لگا تو پھر میری چھوٹی سی فرمائش پوری کر دو نا، میں تم سے چاہتا ہی کیا ہوں، بس یہی نا، تم یہ گھنگرو پہن لو، اچھا سا لباس پہن لو اور رقص کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنوا لو۔ تمہارا کیا چاہتا ہے؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ تم اپنا چہرہ چھپا لینا، میں صرف تمہارے وجود کو کیمرے میں قید کروں گا۔ دیکھنا ایک ویڈیوز پر لاکھوں ویوز آئیں گے، اور تمہاری اس خوبصورتی سے ہم دونوں ہی بہت پیسہ کما لیں گے۔
میں نے روتے ہوئے عاقب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں ایسے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی جہاں ایسی بے حیائی ہوتی ہو، میں کوئی ویڈیو نہیں بنوا سکتی، اور یہ اتنا نیم برہنہ لباس پہننے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہ گھنگرو میں کوئی رقاصہ نہیں ہوں، نہ کوئی طوائف جو یہ سب پہن کر رقص کروں۔ عاقب غصے سے میرے قریب آیا اور کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو مجھ پر ہزاروں روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے؟ میں کتنی دفعہ جوا ہار چکا ہوں، شراب پی پی کر کتنا ہی قرض اٹھا چکا ہوں، اور اب میں نے پیسے نہ چکائے تو ہم سب کا بہت برا انجام ہوگا۔ اس لیے میری بات مانو اور اپنا چہرہ چھپا کر ایسی ویڈیو بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھتے ہی رہ جائیں اور ہم بہت پیسہ کما لیں۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے یہ سب نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا اور وہ سب بھی کیمرے میں ریکارڈ کروں گا۔ لمبا چوڑا عاقب مجھے بری طرح دھمکا رہا تھا اور میں اس کے آگے کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ زبردستی مجھے وہ لباس اور گھنگرو پہننے پر مجبور کر رہا تھا اور میں اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن اسے تو مجھ پر رحم ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات بہت پہلے ہی وہ مجھے بتا چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اس کی دھمکیوں میں آ کر کوئی غلط کام کر بیٹھتی، دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی تھی۔ دروازہ بجنے کی آواز پر عاقب اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور جیسے ہی میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی پولیس کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ پولیس والے مجھ سے عاقب کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں سچ بتا دیا کہ وہ گھر پر ہی موجود ہیں۔ انہوں نے عاقب کو گرفتار کر لیا تھا اور میرے پوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ لڑکیوں کی زبردستی نازیبا ویڈیوز بنا کر انہیں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا ہے اور سائبر کرائم کے ایکٹ کے تحت انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وہ اور اس کے دوست اسی طرح کی ویڈیوز بنا کر لاکھوں روپیہ کما رہے تھے، اور وہ مجھے بھی اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ پولیس والے اسے لے جا چکے تھے اور میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے میری عزت بچا لی تھی۔ جب اماں ابا دعوت سے لوٹ کر گھر آئے اور انہیں عاقب کی گرفتاری کا پتہ چلا تو ابا فوراً پولیس اسٹیشن بھاگ گئے اور اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اماں نے مجھ سے معافی مانگی کہ انہوں نے اپنے نئے رشتے کو بچانے کے لیے میری طرف توجہ نہ کی، اور اگر آج پولیس وقت پر نہ آتی تو شاید میں بھی بے آبرو ہو چکی ہوتی۔ عاقب آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، کیونکہ سائبر کرائم کے تحت اس پر بہت بڑے بڑے مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور ابا چاہ کر بھی اسے ضمانت نہیں دلوا پائے ہیں۔ کم سے کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے کی لالچ میں جو غلطی عاقب اور اس کے دوستوں نے کی تھی، اب شاید انہیں ساری زندگی اس کی سزا بھگتنی ہے۔ عاقب کے چلے جانے کے بعد میرے سوتیلے ابا مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، اور میں یہ بات اچھی طرح جان گئی ہوں کہ جہاں سوشل میڈیا کا اچھا استعمال ہے وہیں بہت ہی گندا اور گھناؤنا استعمال بھی ہے، اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہمیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ سرکاری طور پر سائبر کرائم کے بہت سخت قوانین بنا دیے گئے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں عاقب جیسے لڑکے بے راہ روی کا شکار ہو کر یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر فحش مواد ڈال کر پیسے کمانا چاہتے ہیں، گھروں میں موجود بیٹیوں اور بہنوں تک کو نہیں بخشتے، وہیں میری ماں جیسی عورتیں اپنے نئے رشتوں کو بچانے کے لیے اپنی آنکھوں پر اعتماد کی پٹی باندھ لیتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ زوال کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ آج کل ہر بچے کے ہاتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے اس کی خبر شاید ماں باپ کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہے۔ میری آج کی کہانی میں بہت سے سبق پوشیدہ تھے۔ آپ نے میری آج کی اس کہانی سے کیا سیکھا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں اس ٹیکنالوجی کو تھما دینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور پھر ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے اتنا بے خبر رہنا ٹھیک ہے کہ وہ گھر کی بہنوں بیٹیوں کو ہی رقاصہ بنانے پر مجبور کرنے لگ جائیں؟